السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اصلاحی ریئیکشن چینل۔ میں محمد توفیق ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور غیروں کی طرف سے خاص کر یہ سوال ہوتا ہے کہ جنت میں مردوں کو 72 حوریں ملیں گی لیکن عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو وہ اس کے بارے میں بہت غلط سلط سوالات کرتے ہیں اور بہت الٹے سیدھے جوابات دیتے ہیں۔ تو اس کا جو صحیح اور اچھا اور بہت ہی علمانہ جو جواب ہے وہ کیا ہے، وہ اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ بنے رہیے، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا بھی رہتا ہے اور مختلف لوگ یہ سوال کرتے بھی رہتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ پیش نظر رہے کہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا اور ترغیب قرآن پاک کے اندر اس کی دی گئی ہے، اور قرآن پاک میں مختلف صورتوں کے اندر جنت کی مختلف نعمتیں بیان کی گئیں۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ ترغیب دلانے ہی کے لیے ہے۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کی بہت ساری ایسی نعمتیں بنائی ہیں کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ کیا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت کے اندر وہ نعمتیں ہیں کہ نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی دل کے اندر اس کا خیال گزرا۔ پھر وہاں پر مختلف باغات، کھانے پینے کی چیزیں، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں وہاں پر ہوں گی۔ تو یہ ساری نعمتیں مردوں کو بھی ملیں گی، عورتوں کو بھی ملیں گی۔ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں۔ اب اس میں ایک نعمت بہت بڑی جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، وہ حور کی نعمت عطا فرمائے گا۔ اور جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی بارگاہ میں بلائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ میں تمہارے پر فضل نہ کروں، تو وہ عرض کریں گے کہ تو نے ہمارے پر فضل تو کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار کروائے گا، اور یہ وہ نعمت ہوگی کہ جس کے اندر لوگ گم ہو جائیں گے۔ اور اس نعمت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی درجہ بدرجہ جس کے جیسے درجے ہوں گے اس اعتبار سے ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ کسی کو روزانہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا، کسی کو صبح و شام ہوگا، کسی کو ہفتے میں ایک مرتبہ ہوگا، کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ ہوگا، کسی کو سال میں ایک مرتبہ ہوگا، یعنی دنیاوی مدت کے مطابق۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ اس کا دیدار اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے۔ پھر جنت کے اندر ایک نعمت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شربت پینے کی سعادت ملے گی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر زیارت ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب رہا حوروں کا ملنا اور عورتوں کو نہ ملنا، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تصور ہی ایک ایسا تصور ہے کہ جو پاکیزہ ذہن کے اندر آتا ہی نہیں۔ صحیح، مرد کے لیے مختلف عورتیں ہوں، ایک سے زائد عورتیں ہوں، تو یہ تصور گھٹیا تصور نہیں ہے، یہ تو ایک وقوعی بات ہے، اور ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے، اور پاکیزہ ذہن کبھی بھی اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ لیکن ایک عورت کے لیے ایک سے زیادہ مرد کا ہونا، یہ دنیا کے اندر ہی عورت جو سلیم الطبع عورت ہوتی ہے، اعلیٰ عورت ہوتی ہے، وہ کبھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی کہ ایک سے زائد مرد کا ہونا، تو پھر اہل جنت کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی بات کا ہونا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو جنتی عورتیں ہوں گی ان کو حوروں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت بنائے گا، یعنی وہ حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو جنت کے معاملات ہیں نا وہ دنیا سے بالکل مختلف ہیں۔ آج دلوں کے اندر کینہ پایا جاتا ہے، بغض پایا جاتا ہے، لیکن قرآن پاک میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ اہل جنت جو ہوں گے ان کے دلوں سے کینہ وغیرہ سب نکال لیا جائے گا۔ وہاں پر ایسی، یعنی جیسے دنیا میں بہت سی عورتوں کی سوچ ہوتی ہے تو وہاں پر ایسی سوچ ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جنت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ تو اہل جنت کو چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، ان کو وہاں پر بہت ساری نعمتیں عطا ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اب حوروں کا معاملہ چونکہ مرد کے ساتھ خاص ہے تو وہ صرف مرد کو عطا کی جائیں گی، عورتوں کو اس کے علاوہ اور بہت ساری نعمتیں یہ عطا کی جائیں گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، مفتی صاحب نے بہت اچھے سے اسلامی سوال کے جواب دیے اور بتلایا کہ جس طرح سے دنیا میں جھگڑا، حسد، کینہ، لڑائی، بغض ہوتا ہے، ایسا جنت میں ہرگز نہیں ہوگا۔ وہاں لڑائی نہیں ہوگی، وہاں جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں حسد نہیں ہوگا، وہاں کینہ نہیں ہوگا، وہاں لوگ ایک دوسرے سے جلن نہیں کریں گے، حسد نہیں کریں گے۔
اور مفتی صاحب نے بتلایا کہ جنت میں جو ہے عورت جو جائیں گی جنت میں وہ حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی. ماشاءاللہ کیا شان ہے اسلام کی شہزادیوں کی. جو جنت میں جائیں گی تو حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوں گی. اور حوروں کی یہ شان ہے کہ دنیا میں ایک حور بھی دیکھ لے سوئی کے ناکے کے برابر اگر کوئی حور جھانک لے دنیا میں دیکھ لے تو تمام دنیا والے بے ہوش ہو جائیں. لیکن یہ اسلام کی شہزادیاں جو ہوں گی حوروں سے زیادہ خوبصورت جنت میں ہوں گی. ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا شان ہے. تو پھر یہ سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ جنت میں مردوں کو 72 حوریں ملیں گی تو عورت کو کیا ملے گا. جس کا حسن حوروں سے زیادہ خوبصورت ہو تو اس کو کیا چاہت ہوگی. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں کہ ہم اگلا ریئیکشن کس ویڈیو پہ دیں. آپ کامنٹ کر کے اس کا نام بتا دیں, انشاءاللہ ہم اسی پر ریئیکشن دے دیں گے. اور آپ بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی. چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.